اچھا، پہلے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا ہے کہ کیمسٹری ہوتی کیا ہے، کیمسٹری کا تعارف کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کیمسٹری ہمارے پاس وہ مطلب سائنس کی ایسی برانچ ہے یا سائنس کی ایک ایسا مطالعہ ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں مادے کے بارے میں. اب جو بھی مادہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ چیز مادہ بنا تو ہے، وہ سالڈ ایک میٹر بنا تو ہے، چاہے وہ گیس ہو، چاہے وہ سالڈ ہو یا وہ لکوڈ ہو. اس میں ان کے اندر جو مالیکیولز ہے یا ایٹمز ہے اس کی ترتیب کیسی ہے، ان کی اپنی الگ الگ جو اس کی خصوصیات ہے وہ کیسی ہیں. اور جب ان میٹرز کو ہم اگر ایک چیز ٹھوس میں ہے اس کو ہم مائع میں تبدیل کر دیں، یا ایک مائع والی چیز ہے اس کو ہم لوگ گیس میں تبدیل کر دیتے، تو ان میں کون کون سی تبدیلیاں آتی ہیں اور پھر ان کے اوپر کون سے قوانین ہیں جو ہم اپلائی کریں اور اس کے بعد ان کی اسٹڈی کریے، ان کو آسانی سے ہم اس کا مطالعہ کریں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں پر پتہ چلتی ہیں؟ کیمسٹری کے اندر. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیمسٹری کی برانچز کیسے ہو سکتی ہیں اور اس کی برانچز کون کون سی ہیں. تو کیمسٹری کی جو مین امپورٹنٹ برانچز ہیں جس کو زیادہ تر اسٹڈی کیا جاتا ہے ہر جگہ پہ، فرسٹ ون جو ہے وہ ہے آرگینک کیمسٹری. اب آرگینک کیمسٹری کون سی کیمسٹری ہے؟ یہ ہمارے پاس وہ کیمسٹری ہے، اس کو آپ اردو میں جو ہے وہ کہتے ہیں نامیاتی کیمیا. تو اس نامیاتی کیمیا میں ہم ان کمپاؤنڈس کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان میں زیادہ جو مین کمپوننٹ ہے وہ کیا ہونا چاہیے، جو عناصر ہے ان کا بنیادی وہ کاربن ہے. ٹھیک ہے، کاربن جو ہے وہ بنیادی عناصر ہے، اور کاربن جو ہے وہ زیادہ تر اگر ہم اس میں دیکھیں گے تو وہ ہائیڈروجن کے ساتھ ہی بانڈ بناتا ہے. لیکن ہائیڈروجن کے علاوہ ان نامیاتی کمپاؤنڈس کے اندر آکسیجن بھی آ سکتا ہے، نائٹروجن بھی ہو سکتا ہے، سلفر بھی ہو سکتا ہے، فاسفورس بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی جو 7 گروپ ہے ہمارے پاس ہیلوجنس وہ بھی ان کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہوگی آرگینک کیمسٹری. اس کے علاوہ آرگینک کیمسٹری کو جو ہے ان کو ہائیڈرو کاربنز بھی کہا جاتا ہے. ہائیڈرو کاربنز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر ہائیڈرو کا مطلب ہے ہائیڈروجن اور کاربن کا مطلب ہے کاربن، یعنی ایسے کمپاؤنڈ جن کے اندر ہائیڈروجن اور کاربن موجود ہو، وہ ایک تو ہمارے پاس اس کی جو اسٹڈی ہوگی وہ کیمسٹری آرگینک کیمسٹری بھی کہلائے گی، اور ان کو ہم لوگ ہائیڈرو کاربنز بھی کہتے ہیں یا ہائیڈرو کاربن کہا جاتا ہے ان کو. سیکنڈ جو ہمارے پاس اس کی قسم آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان آرگینک کیمسٹری ہے، یعنی کاربن کے علاوہ باقی جتنے بھی کمپاؤنڈس کا مطالعہ کیا جاتا ہے وہ سارے کی ساری کس کیمسٹری میں آتی ہے؟ وہ ان آرگینک کیمسٹری میں آتی ہے. ان آرگینک کیمسٹری ہمارے پاس ہے کیا؟ یہ ہمارے پاس وہ ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں غیر نامیاتی کیمسٹری یا کیمیا. پیریوڈک ٹیبل میں ہمارے پاس جتنے بھی اس میں عناصر موجود ہیں وہ سارے کے سارے عناصر جو ہیں ان کے جو مرکبات ہیں ان کا ہم مطالعہ کس چیز کے ذریعے کر سکتے ہیں؟ اس نامیاتی کیمیا میں کر سکتے ہیں. یعنی اس میں ہمارے پاس زیادہ تر کون سی چیزیں ہوں گی؟ جیسے کوئی بھی بے جان اشیاء سے ان کو ہم حاصل کر سکتے ہیں ان آرگینک کمپاؤنڈس کو. اس کے علاوہ اس میں جو کہ کس طرح ان کی اس کے ساتھ ساتھ ان کی ان شاخوں میں یعنی دھاتوں کو خالص بنانے کا عمل جو ہے وہ بھی اسی ان آرگینک کیمسٹری میں پایا جاتا ہے. یعنی ہمارے پاس جو دھاتیں وغیرہ ہوں گی ان کو خالص بنانے کے لیے ان کے ساتھ جو بھی امپیورٹیز ہوں گی یا ان کا جو بھی کچرا وغیرہ ان کے ساتھ باقی منرلز یا معدنیات موجود ہوں گے ان کو الگ کرنے کے لیے بھی ہم کس چیز کا سہارا لیتے ہیں؟ اس ان آرگینک کیمسٹری کا یا غیر نامیاتی کیمیا کو، اس میں ہم اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے ان کمپاؤنڈس کا. اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس فزیکل کیمسٹری. اب فزیکل کیمسٹری ہوتی کیا ہے؟ فزیکل کیمسٹری یعنی ہمارے پاس کوئی بھی مادہ موجود ہو، چاہے وہ سالڈ میں ہو، چاہے وہ ٹھوس چیز میں ہو، چاہے وہ گیس میں ہو، چاہے وہ مائع کی فارم میں ہو، اس کی رنگت کو دیکھنا، اس کی بو دیکھنا، اس کا نقطہ پگھلاؤ کتنا ہے، نقطہ انجماد اس کا کتنا ہے، یعنی کتنے بوائلنگ پوائنٹ اور فریزنگ پوائنٹ اس کی کتنی ہے. یہ تمام چیزوں کا مطالعہ یہ ہم کہاں پر کرتے ہیں؟ یہ ہم فزیکل کیمسٹری کے اندر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مادے کی جو بنیادی ساخت ہوتی ہے یا اس میں مادے پر جتنی توانائی کا اثر کتنا ہو رہا ہے، ہم کوئی بھی چیز اس پہ اپلائی کر رہے ہیں یا انرجی اس کو دے رہے ہیں وہ کتنی انرجی کو لیتا ہے، اس میں پھر کہاں کہاں پہ اس میں تبدیلی آتی ہے، تو یہ اس کی فزیکل اپیرنس یعنی اس کے اندر کسی بھی کیمیکل کے اندر کی تبدیلی آنا وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں فزیکل کیمسٹری میں. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے نمبر 4 پہ بایو کیمسٹری. اگر اس کے نام کو ہم دیکھیں تو بایو کا مطلب کیا ہے؟ زندگی. کیمسٹری یعنی ایسی کیمیکلز یا ایسی چیزوں کا مطالعہ کرنا جس کا تعلق کسی بھی جاندار چیز کے ساتھ ہو. اب اس میں جتنے بھی کیمیکل ریئیکشن جو ایک انسانی جسم کے اندر ہوتے ہیں،
اب جیسے ہم لیونگ آرگنیزمس ہیں، ہم جب بھی کوئی خوراک کھاتے ہیں ہماری باڈی میں کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کون سا کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے؟ ہمارے خون کو اگر ہم دیکھیں، خون ہمارا جو ہے وہ گندا خون ہوتا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے جب ہم سانس لیتے ہیں، اور وہی خون جب ایلوویلائی کے ذریعے جب ہم سانس لیتے ہیں اور ہمارے پھیپھڑوں کے اندر آکسیجن ہم اپنے ایٹماسفیئر سے، اپنے ارد گرد سے آکسیجن کو باڈی کے اندر لے کے جاتے ہیں، تو یہ جو خون کی رگیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لنگس کے ایلوویلائی کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں، تو وہاں پہ یہ خون جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس آکسیجن کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے۔ جب وہ آکسیجن اس کے ساتھ خون میں شامل ہوتا ہے تبھی ہمارے پاس وہ خون جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، پھر وہ ہمارے باقی جسم کے حصوں تک پہنچتا ہے۔ تو ایک کیمیکل ریئیکشن یہ ہو گیا کہ خون کی جو رفتار ہوتی ہے یا خون کا جانا، وہ گندے خون کو صاف کرنا، یہ بھی ایک کیمیکل ریئیکشن ہے، تو اس کو بھی اسٹڈی ہم کریں گے کس چیز میں؟ بایو کیمسٹری میں۔ دوسرا اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی کسی بھی باڈی جیسے ہائیڈرو کاربنز ہو گئے، پروٹینز ہو گئے، لپڈس ہو گئے، گلوکوز وغیرہ جتنے بھی ہو گئے، تو یہ سارے ہمارے پاس کیا ہے تو یہ ہائیڈروجن کنٹیننگ کمپاؤنڈ ہے، یعنی ان میں ہائیڈروجن ہی اور کاربن ہی موجود ہوتا ہے، لیکن ان کو ہم اسٹڈی جی کرتے ہیں کس چیز میں؟ بایو کیمسٹری میں، کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق کہاں سے؟ ایک جاندار چیز کے ساتھ ہے، ہم لیونگ آرگنیزمس کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، تو ان کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے وہ ہم کریں گے کس چیز میں؟ بایو کیمسٹری میں۔ اس کے بعد جو نمبر 5 پہ آتا ہے وہ ہے اینالائٹیکل کیمسٹری۔ اب اینالائٹیکل کیمسٹری ہے کیا؟ اینالائٹیکل کیمسٹری ہمارے پاس یہ وہ شاخ ہے کیمیا کی جس کے ذریعے، یعنی جب ہمارے پاس کوئی بھی مادہ ہوتا ہے اس کے متعلق جتنی بھی معلومات ہوتی ہیں یا جو بھی تجزیہ کیا جاتا ہے ان مادوں کا، چاہے وہ ٹھوس فارم میں ہو، چاہے وہ گیس کی حالت میں ہو، یا چاہے وہ لکوڈ کی فارم میں ہو، تو ان کا تجزیہ کرنا اور اس کی متعلق تمام معلومات حاصل کرنا وہ انالائٹیکل کیمسٹری میں ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہمارے پاس انالائٹیکل کیمسٹری ہوتی ہے اس میں مختلف مالیکیولز کی ساخت اور اس کے فارمولے تک ہم بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں اس کیمسٹری کے مطالعے کی مدد سے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہ زیادہ تر جو انالائٹیکل کیمسٹری ہے یہ اپلائی ہوتی ہے فارماسیوٹیکل جیسے میڈیسنز وغیرہ ہوتی ہیں، کہ اگر ہم نے کوئی بھی ایک ٹیبلٹ بنانی ہے یا کوئی بھی ایک سرپ بنانا ہے، چاہے وہ بخار کو ختم کرنے کے لیے ہو یا ٹیبلٹس جو بھی جس بیماری کے لیے ہمیں ٹیبلٹ چاہیے، ان ٹیبلٹس کو بنانے کے لیے کہ اب ہم نے اس میں اس کیمیکلز کی مقدار کتنی ڈالنی ہے، یعنی ایک خاص اس کی ایک اماؤنٹ ہوگی، ایک مقدار ہوگی، اس مقدار کا اب جیسے یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے نا ترازو، تو ان کیمیکلز کا موازنہ کرنا ہے، ان کیمیکلز کو ہم نے کتنی مقدار میں کس میڈیسن یا کس دوا کے اندر استعمال کرنا ہے، یہ ہم پڑھیں گے انالائٹیکل کیمسٹری میں۔ پوائنٹ کلیئر ہوا؟ جی مس۔ چلے اب ان پانچوں میں سے مجھے بتاؤ کوئی جو کیمسٹری جو سمجھ نہیں آئی ہو، اس کے بعد پھر میں وہ باقی جو رہ گئی وہ بتاتی ہوں آپ کو۔ مس یہ فزیکل کیمسٹری۔ اچھا، فزیکل کیمسٹری ہمارے پاس ہے کیا؟ فزیکل کیمسٹری یہ ایک ایسی کیمسٹری ہے جس میں ہم کسی بھی مادے کی کہ اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی بو کیسی ہے، فزیکلی جو چیز ہمیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، فزیکل کا مطلب ہے جو چیز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب فار ایگزامپل میں کہتی ہوں کہ میرے پاس ایک پانی ہے اور ایک برف ہے، اب برف بھی تو جی پانی سے بنا ہے نا، جی لیکن وہ دیکھنے میں مختلف ہے، پانی بہہ رہا ہوتا ہے اور برف جو ہے وہ ٹھوس حالت میں آ گئی ہے، تو جی یہ اس کی فزیکل کنڈیشن ہے، باہر سے ہمیں نظر آنے والی اس کی صورت ہے۔ تو کسی بھی مادے کی ظاہری جو اس پہ جو خصوصیات موجود ہوتی ہیں اس کی اسٹڈی جو ہے وہ ہم فزیکل کیمسٹری میں کرتے ہیں، چاہے جی وہ اس کا نقطہ کھلاؤ ہو، نقطہ پگھلاؤ ہو، یا اس کی بو کیسی ہے، اس کی رنگت کیسی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم فزیکل کیمسٹری میں پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو قوانین یا جو بھی اس کے متعلق معلومات ہوتی ہے وہ ایک قانون، ایک ترتیب کے ذریعے ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ہے انوائرمنٹل کیمسٹری۔ اب جیسے کہ یہاں پہ انوائرمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ارد ہاں گرد
انوائرمنٹ بنتا کب ہے؟ انوائرمنٹ اس وقت بنتا ہے جب بھی کسی بھی ایک باڈی کے یا کسی بھی جسم کے آس پاس ارد گرد جو بھی چیز موجود ہوتی ہے وہ اس کو اس کا انوائرمنٹ بنا کے دیتا ہے. یعنی وہ اس کو کیا ہے، ایک ارد گرد کی جو بھی فضا ہوتی ہے یا اس کے رہنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ اس کا کیا کرے گا، وہ اس کا انوائرمنٹ کہلاتا ہے. تو اب یہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو عام جیسے ویدر کا چینج ہونا، بارش ہو رہی ہے، دھوپ نکلی ہے، بادل ہے، یا ہوا کتنی زیادہ، ہوا تیز چل رہی ہے، کم چل رہی ہے، ہماری فضا کے اندر جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ کتنا پرسنٹ اس میں گیسز موجود ہوتی ہیں، اس میں آکسیجن کتنا ہے، نائٹروجن کی مقدار کتنی ہے، یہ ساری چیزیں جن کا تعلق ہمارے ارد گرد سے ہو یا ہمارے ایٹماسفیئر سے ہو، ہمارے انوائرمنٹ سے ہو، یہ ساری اسٹڈی ہم کریں گے کہاں پر؟ انوائرمنٹل کیمسٹری میں. ٹھیک ہے، تو اس میں درخت بھی آ سکتے ہیں، اس میں پانی بھی ہو سکتا ہے، جاندار چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اور بے جان چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. ان سب کا جب مطالعہ کیا جائے گا وہ انوائرمنٹل کیمسٹری کہلائے گا. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے انڈسٹریل کیمسٹری. نام سے ہی پتہ چل رہا ہے انڈسٹریل کیمسٹری کا مطلب یہ ہے کہ ہم جی صنعتی کیمسٹری. صنعتی، ٹھیک ہے نا، مطلب صنعتی طور پہ ہمارے پاس کوئی بھی اگر کمپاؤنڈ بن رہا ہے جیسے یوریا ہو گیا، اب یوریا کو بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک انڈسٹری چاہیے، ایک کیمیکل پورا ایک پروسیس ایک عمل کیا جائے گا. اس کے بعد وہ ایک خاص مطلب کتنی اماؤنٹ میں ہمیں کون کون سی کیمیکلز چاہیے جس کے ذریعے ہم اس یوریا کو بنا سکتے ہیں. تو یہ صنعتی پیمانے پر یا صنعتی طور پر کوئی بھی چیز بنانا یا اس کا مطالعہ کرنا جو کہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہو، جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، وہ ساری ہم کہاں پر کریں گے؟ انڈسٹریل کیمسٹری میں. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں لاسٹ جو اس کی برانچ ہے وہ ہے نیوکلیئر کیمسٹری. نیوکلیئر، اس کے نام کو اگر دیکھو، نیوکلیئر کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی کسی بھی عناصر کے نیوکلیس کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے نیوکلیس کے اندر اس جو تبدیلی ہوتی ہے اس کے پروٹونز میں، اس کے نیوٹرونز یا ان کے الیکٹرون، پروٹونز اور نیوٹرونز ہی نیوکلیس میں ہوتے ہیں، ان میں تبدیلی آنا یا ان کے اندر کیمیکل ری ایکشن ہونا، یہ اسٹڈی ہم کریں گے نیوکلیئر کیمسٹری میں. یہاں پہ بھی دیا ہے کہ نیوکلیئر کیمسٹری کا زیادہ تر تعلق کس چیز کے ساتھ ہے کہ نیوکلیس کے اندر جو تبدیلی آتی ہے اور وہ تبدیلی کہاں پر ہوگی، وہ اس پورے ایک عناصر کو خود ہی پورا چینج کر دے گا، اس کو تبدیل کر دے گا. فار ایگزامپل اس میں اگر میں آپ کو اس کی ایگزامپل دے دیتی ہوں، جیسے کہ ایک ہے ہیلیم جو کہ نوبل گیس ہے. اگر ہم ہیلیم کو دیکھیں گے He، ہیلیم کا فارمولا میرے پاس کیا ہے، وہ He ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اٹامک نمبر ہے +2 ہے. جتنے بھی نیوکلیئر کیمسٹری ہے اس میں زیادہ اس ہیلیم کو استعمال کیا جاتا ہے. اس ہیلیم کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے، ایز اے الفا پارٹیکل کے طور پہ یوز ہوتا ہے، کیونکہ نیوکلیس کے اندر جب تبدیلی آتی ہے تو اس میں سے جو رینز میں کی شعاعیں وغیرہ نکلتی ہیں وہ ساری کیا ہے، الفا پارٹیکلس ہوتی ہیں. تو یہ ہے، اس میں پھر دو ری ایکشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں، ایک فیژن کا ری ایکشن ہوتا ہے، ایک فیوژن ری ایکشن ہوتا ہے. یہ فیژن ری ایکشن جو ہے، جب ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے جو مالیکیولز ہوں گے نیوکلیس کے اندر یا جو بھی اس کا نیوٹرون اور پروٹون جب وہ کمبائن ہو کے ایک بڑا مالیکیول بنائے گا تو وہ ری ایکشن کہلائے گا. جب ہمارے پاس بڑے مالیکیول جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مالیکیولز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑا مالیکیول جب چھوٹے مالیکیول میں تبدیل ہوگا تو وہ ری ایکشن اس کا ہوگا فیژن ری ایکشن. اور جب بڑے بڑے مالیکیولز مل کے ایک مالیکیول بنائے گا، ٹھیک ہے، چھوٹے مالیکیولز مل کے ایک مالیکیول بنائے گا تو وہ فیوژن ری ایکشن کہلائے گا. تو نیوکلیئر کیمسٹری میں یہ دو بہت اہم جو ہے وہ تعامل ہوتے ہیں، فیژن کا ری ایکشن بھی اور فیوژن کا ری ایکشن بھی. فیوژن وہ جو بڑے بڑے مولکیول چھوٹے مولکیول میں تبدیل ہو جاتے اور چھوٹے مولکیول جب بڑے میں تبدیل ہو جاتے. نہیں، دیکھو اس میں جو ہے فیژن کا مطلب ہے چیزوں کا چھوٹے چھوٹے حصوں میں تبدیل ہونا، اور فیوژن کا مطلب ہے بڑے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپس میں مل کے ایک چیز بنانا. فیوژن میں ایک چیز جو ہے وہ دو پارٹس میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل جیسے میں کہہ دیتی ہوں کہ ایک حصہ یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا، تیسرا یہ. اب یہاں سے کیا ہوگا، یہی ایک چیز جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ شامل، یہ تیسرے کے ساتھ شامل، اور یہ ایک بڑا مالیکیول بنا دے گا. جی مس. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہوئی؟ جی جی مس.
हाँ जी। चले, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, 1 मिनट, अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो भी दिखाती हूँ कि उसमें अलग अलग केमिस्ट्री को जो है वो किस तरह हमें हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, तो इसको आप देख लेते हैं। एक सेकेंड। अब यहाँ पे मुख्तलिफ केमिस्ट्री जो है उसकी अलग अलग बताया कि हम इन केमिस्ट्रीज को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री है। अब सबसे पहले जो केमिस्ट्री डिस्क्राइब होगी वो क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, नंबर 1 पे जो यहाँ पे नजर आ रही है, एक एक करके सारे जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। अब ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री का ज़्यादा काम कहाँ पर होता है, लैब्स में, लाइब्रेरी में होता है, सॉरी लेबॉर्ट्रीज में इसका ज़्यादातर काम होता है, क्योंकि जितने भी अगर हम मेडिसिन वगैरह देखें तो वो लेबॉर्ट्रीज में ही प्रिपेयर होते हैं, तो ये सारा उसी से रिलेटेड करके बताते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या है कि हम कैफ़ीन, जैसे कि हमारे पास कैफ़ीन जो है वो कहाँ, वो चाय के अंदर मौजूद होती है, तो अब उसको देखना है कि एक चाय के अंदर कैफीन की मिकदार कितनी है, उस सब की परसेंटेज निकालने के लिए जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं। फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो मजीद हमारे पास 2 हिस्सों में तब्दील होती है, एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव, एक को कहा जाता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी, मिकदार कितनी है, और क्वालिटेटिव उसकी क्वालिटी कितनी है, ठीक है, कि वो अच्छा है, सही अच्छे तरीके से हम उसको बना रहे हैं या नहीं, ये 2 चीज़ें हैं इसमें। अब ये कैफीन की दोनों चीज़ें उन्होंने बताई है कि कैफीन की क्वालिटी कैसी हो सकती है और उसकी क्वांटिटी कैसी है। अब जो सेकंड आती है वो हमारे पास क्या है, बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में है किसी भी बॉडी के अंदर जो है वो एक केमिकल रिएक्शन जब बॉडी के अंदर होता है किसी भी एक जानदार चीज़ के अंदर, तो वो कैसे होगा। अब ये एक लड़का जा रहा है, उसको पसीना आ रहा है, तो वो भी देख रहा है कि पसीना क्यों आ रहा है, क्योंकि वो उसके ये पूरा उस बॉडी के अंदर रिएक्शन करके दिखा रहा है, या ऑक्सीजन जो है वो किस तरह हमारा जो खून होता है, गंदा खून, वो किस तरह साफ हो रहा है। ये हमारे पास टाइप है किस चीज़ की, बायोकेमिस्ट्री। अब ये बायोकेमिस्ट्री में इन्होंने एंजाइम्स भी दिखाए हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंजाइम्स भी होते हैं। फिर एंडोक्रोनोलॉजी होती है, मेडिसिन से रिलेटेड जो हमारे पास क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है, जिसमें हम वायरसेस और बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ते हैं। फिर ये मॉलिक्यूलर है कि जब भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स की बेस पे हम उसको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्यूज़ वगैरह भी हो गए, ड्रग्स हो गए, ड्रग्स जैसे दूसरा हमारे पास ये पेट्रोल डीजल्स वगैरह होते हैं, ये है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का रिएक्शन करके बता रहा है, यानी फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो वो किस तरह होता है। अब ये हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी पीछे, अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें अल्कोहल्स होते हैं और कीटोन्स, ये जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे वो सारे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होंगे। अब इसके बाद देखो कि ये किस केमिस्ट्री को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बता रहा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास क्या मिनरल्स हो गए, मेटल्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, या जो कैटलिस्ट वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे हम स्टडी करते हैं इन सबको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ये पीरियोडिक टेबल है, अब वो बता रहा है कि कौन कौन से हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री।
اب یہ پوری انڈسٹری میں ایک پروسیس کر کے دکھا رہا ہے کہ کوئی بھی ایک چیز جب بنتی ہے تو وہ کس طرح بن رہی ہے. دین اس کے بعد آتی ہے نیوکلیئر کیمسٹری. اب یہ ایک نیوکلس ہے، نیوکلس کے اندر ریئیکشن ہو رہا ہے. یہاں پہ انہوں نے کیا لیا ہے، کاربن لیا ہے، کاربن کے آئسوٹوپس لیے ہیں، ایک 12، 13 اور 14 جو اس کا اٹامک ماس ہوتا ہے اس کی بیس پہ انہوں نے اس کو لیے ہیں، 3 اس کے آئسوٹوپس لیے ہیں. تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے انڈسٹریل کیمسٹری میں سارے انوالو ہوتے ہیں، چاہے وہ فزکس سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ بایو سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ کیمسٹری سے ریلیٹڈ ہو، سارے مل کے ہی انڈسٹریل کیمسٹری میں کام کرتے ہیں.